دوستوں، آج ماہ شوال کی 19 تاریخ ہے، تیسرے بدھ کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص بھی ماہ شوال کے تیسرے بدھ کو دولت کی یہ خاص تسبیح صرف ایک بار پڑھتا ہے، وہ اللہ پاک سے اگر 900 کروڑ بھی مانگے تو اس کو مل جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جو تقدیروں کو پلٹ دیتی ہے، نصیبوں کو کھول دیتی ہے، رستوں کو یقین کرے استوار کر دیتی ہے۔ آپ کی کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، اللہ پاک اولاد دے دے گا۔ دیکھیں، رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بیمار ہیں، شفا چاہتے ہیں، اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھ لیں، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ راز ہے جو ہر کوئی نہیں بتاتا اور ہر کسی کے نصیب میں بھی یہ تسبیح نہیں آتی۔ اس لیے آج آپ لوگوں کو وہ راز اور وہ طریقہ کار دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیں، یہ ماہ شوال کا مہینہ ہے جو کہ رحمت والا مہینہ ہے، جو کہ برکت والا مہینہ ہے، جس مہینے کے ہر لمحے کے اندر رحمت ہے، ہر لمحے کے اندر برکت ہے، کیونکہ یہ عید الفطر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو عید والا مہینہ کہا جاتا ہے کیونکہ ماہ رمضان کے بعد فوراً آتا ہے اور آغاز اس کا عید الفطر سے ہو رہا ہے، تو اس لیے اس مہینے کو کامیابیوں والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج آپ کی 99 ناممکن حاجتیں ممکن ہو جائیں گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو جنت آپ کو دلوا دے گی، کیونکہ ماہ شوال کے تیسرے بدھ کا دن فضیلت والا ہے، برکت والا ہے، کوئی عام بدھ نہیں، یہ ماہ شوال کا تیسرے بدھ کا دن ہے۔ جب بھی شوال کے مہینے میں بدھ کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں، آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے دولت کی وہ تسبیح لایا ہوں، وہ راز بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی تمام ادھوری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آج آپ کی 99 حاجتیں بھی ہوں تو وہ بھی قبول و منظور ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، بس آج اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ شوال کے تیسرے بدھ کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر ماہ شوال کے تیسرے بدھ کو دولت کی یہ خاص تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی اس عمل کو پڑھیے گا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات انشاءاللہ بدل جائیں گے۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں اور صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، بیٹوں کی خواہش مند ہیں تو اس کے لیے بھی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، بیٹوں کی خواہش مند ہیں تو بیٹیوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ، اللہ والوں، میری بہنیں جوان ہو رہی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، اگر کوئی آتا ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، یعنی من پسند کا رشتہ نہیں آ رہا، تو اس کے لیے بھی یہ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے معیار کا رشتہ، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں فلاں گھر میں میرا رشتہ ہو جائے، یا پھر آپ پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں، تو اس کے لیے بھی آج ماہ شوال کی اللہ والوں 19 تاریخ کو تیسرے بدھ کے دن یہ تسبیح آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز من پسند کا رشتہ آپ کے دروازے پر دستک دے گا، ایسے اسباب بنیں گے، آپ لوگ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، تو اللہ والوں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرض ایک ایسی بری بلا ہے، ایک ایسا دلدل ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ والوں، اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، تمام مقصدوں کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے آج وہ راز دینے لگا ہوں، وہ تسبیح بتانے لگا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی یقین کرے تمام کی تمام ادھوری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آج جو مانگو گے ملے گا، جتنا مانگو گے ملے گا، جیسا مانگو گے ملے گا۔ بس اللہ والوں، میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے ماہ شوال کی 19 تاریخ
اور یہ تیسرے بدھ کے دن اس تسبیح کو پڑھیے گا. یقین کریں آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے. یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے, یہ دولت کا وہ عمل ہے. بس آج اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا, انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی, رزق میں برکت ہوگی. اللہ والوں, آج کا یہ عمل آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں. دیکھیں آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں, انڈیا سے ہیں, پاکستان سے ہیں, بنگلہ دیش, نیپال, عمان, جاپان, مسقط, دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے, جہاں سے بھی آپ کا اللہ والو تعلق ہے, بس آج اس عمل کو پڑھیں, اس وظیفے کو پڑھیں. انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے سے, اس عمل کو کرنے سے آپ کی تمام ادھوری حاجتیں پوری ہو جائیں گی, اور جو بھی مانگیں گے ملے گا. تو اللہ والوں لازمی اس عمل کو پڑھیں, اس وظیفے کو پڑھیں, کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. دیکھیں ماہ شوال کا مہینہ یہ عید الفطر کا مہینہ ہے, کیونکہ یہ ماہ رمضان کے بعد آتا ہے, تو اس مہینے میں انعامات لوٹے جاتے ہیں. تو پھر آج آپ لوگ انعامات لوٹیں, جو مانگیں گے ملے گا, کیونکہ اللہ والوں یہ ماہ شوال کا تیسرا بدھ ہے. اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا, لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ, تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ, آج ماہ شوال کی 19 تاریخ اور تیسرے بدھ کا واسطہ, ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے, ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے, ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے, ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے, ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما. آج جو کوئی بے روزگار ہے, جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے, اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما, حلال ذرائع عطا فرما, بہترین روزگار عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما. اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما, تندرستی عطا فرما, سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما. جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما, اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے, قرض سے نجات عطا فرما. میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما. آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما. جو مانگا مقدر فرما, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا, بن مانگے عطا فرما. ہم سب پہ رحم کر دے, ہم سب پر کرم کر دے, ہم سب کی نظریں جو نظریں بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے, حاسدین کی حسرت سے بچا لے. یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق, ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کے نصیبوں کو بدل دے گا. اس لیے آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں شرکت بھی کرنی ہے, آمین آمین بھی کہنا ہے, اور کومنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ بھی آمین ضرور کہنا ہے. کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ لوگ لازمی کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اب اللہ والوں وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں. دیکھیں کوشش کریں کچھ صدقے کے لیے ضرور رکھیں. ایک مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے گھر پہ میسر ہے اس کو آپ لے لیں. چاول ایک مٹھی لیجئے گا, چینی اگر لے رہے ہیں تو وہ بھی ایک مٹھی لے لیں, آٹا لے رہے ہیں تو وہ لے لیں, ورنہ کچھ رقم بھی رکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے, آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن صدقہ کرنا ضروری ہے. اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ماہ شوال کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے, اور یہ مہینہ بھی کسی تحفے سے کم نہیں ہے. اس مہینے کی بہت فضیلت ہے, بہت برکت ہے, اور اس مہینے کے اندر بہت ساری جنگیں بھی اللہ پاک نے دین اسلام کو جتوائی ہیں. تو اللہ والوں ذرا سماعت کر لیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے. ایک مٹھی چاول لے لیا یا چینی جو بھی آپ نے لے لیا, بس صاف ستھری لیجئے گا, کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو, کنکر نہ ہو. اس چیز کی احتیاط کرنے کی آپ سب لوگوں کو ضرورت ہے.
ٹوٹا چاول ہو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس صاف ستھرا ہو، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اب آپ لوگ مصلے پر رکھیں، سامنے رکھیں، ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں، کیونکہ پانی میں دم کر کے جب اس پانی کو آپ لوگ پئیں گے تو آپ پر بہت زیادہ معاملات ظاہر ہوں گے، یعنی کہ جیسے نظر بد کٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات کٹ جائیں گے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ رکھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے مصلے پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کم و بیش۔ تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں صرف استغفار پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں۔ آج اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ یہ ماہ شوال کی 19 تاریخ ہے، تیسرے بدھ کا دن ہے۔ لہٰذا آج اللہ رب العالمین سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج آپ کی ناممکن حاجتیں بھی ممکن ہو جائیں گی۔ آج اللہ رب العالمین آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے کہ جب اللہ پاک دینے پر آتا ہے تو کیا اس طریقے سے نوازتا ہے۔ تو دوستوں لازمی اگر بے اولاد ہیں تو صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بیمار ہیں شفا کے لیے پڑھ لیں، قرض دار ہیں قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، تمام مقصدوں میں اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس میں یہ کہوں گا کہ پانی ضرور رکھیے گا، اپنے ساتھ پانی رکھ کر اس عمل کو پڑھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ جب آپ لوگ عمل پڑھیں گے، پانی کے گلاس پہ دم کر کے اس پانی کو پئیں گے تو آپ کے اوپر نظر بد، جادو جنات کے جتنے معاملات ہوں گے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ عمل ماہ شوال کی 19 تاریخ کو اور تیسرے بدھ کو پڑھا جاتا ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔
اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوحے قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوحے قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوحے قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوحے قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے،
وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں۔ امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آج کا آخری وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے سچے دل سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو تسلیم کرتا ہے، میرا اللہ پاک بھی اس کو بالکل معاف فرما دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے آخر میں استغفر اللہ پڑھنا۔ یوں تو آپ لوگ کوئی سا بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، بہت سارے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہم اجرنی من النار، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ایک جو ہے وہ معافی مانگنے کا طریقہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ استغفر اللہ پڑھیں، کیونکہ تھوڑا پڑھے کم پڑھے لیکن ستھرا پڑھے، اچھا پڑھے۔ تو اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اپنی آنکھوں کو بند کرے، اپنے گناہوں کو تصور میں لیا ہے۔ اللہ والوں، جو بندے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں نا اور پھر روتے ہیں، رب بھی ان کو فوراً معاف کرتا ہے۔ یہ مت سوچے کہ مجھ سے پتہ نہیں کوئی ان سی غلطی ہو گئی، بھائی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بس جو ہے شرط یہ ہے اور سمجھدار انسان وہ ہے اپنے گناہوں پہ فوراً نادم ہو جائے اور رب ذوالجلال سے معافی مانگے۔ تو آپ لوگوں نے آخر میں معافی مانگنی ہے، استغفار پڑھنا ہے، اور یہ استغفار یقین کریں بڑا ہی فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ آخر میں استغفار پڑھنے والا یقین کرے رب کے قریب ہو جاتا ہے، رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنا دوست ہی بنا لیتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے آخر میں استغفار پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ، یہ دو بار ہو گیا۔ استغفر اللہ، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 70 بار، صرف 70 ٹائمز آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل یا آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، اپنے گناہوں کی بھی آپ نے معافی کروا لی، وظیفہ بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور رب سے مانگنا شروع ہو جائیں۔ اللہ والوں، رب یقین کرے آپ کو بے حساب نوازے گا۔ آپ لوگ جتنا رب سے مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، کھل ڈل کے مانگیں۔ آج یہ نہ سوچیں کہ میں تھوڑا مانگ لوں، آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے نا، وہ آپ کو ملیں گے۔ تو لہٰذا دعا اچھے انداز میں مانگے۔ اپنے گناہوں کی آپ لوگوں نے مغفرت بھی کروا لی، کوئی چھوٹا موٹا صدقہ اگر آپ کی جیب پہ بھاری نہ گزرے تو اللہ پاک کی راہ میں ضرور دیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔